بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت اقدس میں شیخ ہو کر حاضر ہے۔ آپ سب کو آنے والا رمضان مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے اور ہم ماہ رمضان کے فضائل برکات سے ہم مزین ہوں۔ ہمیں رمضان کے آنے کی ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ دل میں کوئی شیطانی وسوسہ نہ آئے، اوہ سارا دن بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا، میں تو 3 دفعہ چائے پیتا ہوں، اب کیا ہوگا۔ ایسے وساوس شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے ایسے وساوس کو دور کرنا چاہیے۔ رمضان کے بارے میں چند خطاب کروں گا، ان کو رمضان سے پہلے ہی آپ بار بار سنیں تاکہ اپنا رمضان بہترین اور فضائل سے بھرا ہوا ہو، دعاؤں سے بھرا ہوا ہو اور اجر سے بھرا ہوا ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183۔ سادہ ترجمہ، اے ایمان والو، آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا؟ لعلکم تتقون، آپ اپنے آپ کو تقوی سے مزین کریں، یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، نتیجتاً کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان کے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اس رمضان سے پہلے کیے ہیں۔ اسی طرح اور حدیث پاک بھی ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان میں قیام کیا، یعنی نوافل پڑھے، اور بالخصوص تراویح کے بارے میں یہ عرض ہے کہ جس نے تراویح کی نماز پڑھی اور نوافل کی نماز پڑھی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا حدیث پاک میں، اور یہ حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ خود ہمیں مل جائیں، ہمیں اپنا دوست بنا لیں، اس سے بڑھ کر کیا اجر ہو سکتا ہے۔ رمضان کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے،
اول مغفرہ، یعنی رمضان کا اول حصہ، پہلے 10 روزے، اس کے آگے اس کے بعد پوری مغفرت ہو جاتی ہے۔ وَأَوْسَطَهُ رحمہ، اور 11 سے لے کر 20 تک رحمت ہی رحمت کے سمندر میں مومل بندہ غوطے لگاتا ہے۔ وہ آخر ہو، اور 21 سے لے کر 30 تک یا 29 تک جب روزہ رکھیں تو اللہ پاک جہنم کی آگ سے بری فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ رمضان کا مہینہ شہر المواسا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ شہر الغفران، اور بخشش کا مہینہ ہے۔ اور شہر القرآن، اور یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا خطاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ قرآن میں 88 بار آیا ہے۔ یہود اس سے حاسد ہو گئے کہ اگر ہمیں ایک بار ہی ایسا خطاب ہوتا تو ہم نے اپنے آپ کو ابناء اللہ ضرور تسلیم کرتے۔ صوم کا معنی ہے اپنے آپ کو روکنا، دوسرے معنی ہے صوم میں نے جلانا، یعنی رامازہ میں نے جلانا، اور اس کا نام اللہ پاک خود رکھا۔ اس مہینے کا نام اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود رکھا، باقی عرب حضرات نے ہر مہینے کا نام رکھا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان المبارک کو خوش آمدید کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Please share this video as a صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔